بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دنوں کے بعد کماندار بوڑھے کے گھر واپس آ گیا، جو الملک الصالح کے نام سیف الدین کا پیغام لے کر گیا تھا۔ اس کی ملاقات الملک الصالح سے نہیں ہو سکی تھی۔ پیغام اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پیغام کا تحریری جواب دے گا۔ کماندار وہاں بتا آیا تھا کہ سیف الدین کہاں ہے اور جس گھر میں وہ بیٹھا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ سیف الدین اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ جواب نہ آیا اور وہ پریشان ہونے لگا۔ تیسرے چوتھے دن وہ بہت ہی بے چین ہو گیا۔ کیوں نہ میں خود ہی حلب چلا جاؤں، اس نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ اگر حلب کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے تو ہمیں اپنے متعلق بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ گمشتگین والی ہرن کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ہم تنہا تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں صلیبیوں کے ساتھ مل کر کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الملک الصالح صلح کا معاہدہ توڑ دے؟ یہ ممکن ہے، کماندار نے کہا۔ میں نے اس کے جن سالاروں اور کمانداروں سے بات کی ہے، وہ کہتے تھے کہ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا تو بھی زیادہ تر سالار اور دوسرے حکام اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ مشیر یعنی صلیبی تو فوری حملے کے حق میں ہیں۔ آپ کو حلب چلے جانا چاہیے، نائب سالار نے اسے کہا، اور میں موصل چلا جاتا ہوں۔ تم ایک بار پھر حلب چلے جاؤ، سیف الدین نے کماندار سے کہا۔ الملک الصالح کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں۔ تم روانہ ہو جاؤ گے تو اگلی رات میں بھی روانہ ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ملنا نہ چاہے، شہر سے باہر آ کر بتا دینا۔ کیا آپ کا اکیلے جانا مناسب ہے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ ان علاقوں میں کوئی خطرہ تو نہیں، سیف الدین نے کہا۔ میں رات کو جاؤں گا، کسی کو کیا خبر کہ والی موصل جا رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں اور چھاپا ماروں کا کوئی بھروسہ نہیں، نائب سالار نے کہا۔ ان سے ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ مجھے جانا ضرور ہے، سیف الدین نے کہا۔ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ آج تم موصل کو روانہ ہو جاؤ، میں کل رات حلب کو روانہ ہو جاؤں گا۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت داؤد اور حارث کے کان دروازے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ داؤد گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسے سیف الدین کا تعاقب کرنا تھا، لیکن کس طرح؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ ہم سیف الدین کے محافظ بنیں گے اور اس کے ساتھ حلب جائیں گے۔ داؤد نے حارث سے کہا، ہم اچانک اس کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ دونوں موصل چلے جاؤ تو کیا کرو گے؟ حارث نے پوچھا۔ میں اپنا جادو چلانے کی کوشش کروں گا، داؤد نے کہا۔ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر یہ بھی حلب نہیں جائے گا، داؤد نے کہا۔ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر لی ہے تو سیف الدین اس معاہدے کو منسوخ کرانے کے لیے حلب نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے حارث کو سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اسی رات سیف الدین بند کمرے میں اپنے نائب سالار اور کماندار کے پاس بیٹھا، انہیں آخری ہدایات دے رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ پہلے کماندار وہاں سے نکلا۔ حارث کے باپ نے اسے گھوڑا کھول دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نائب سالار بھی چلا گیا۔ سیف الدین اکیلا رہ گیا۔ وہ لیٹ گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو فوجی سراپے مسرت اور خوشی بنی ہوئی تھی۔ وہ ڈرتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا بھائی آ گیا ہے، فوجی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے۔ تم نے انہیں بتایا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہاں، فوجی نے کہا، میں نے بتا دیا ہے اور وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہیں لے آؤ، سیف الدین نے کہا۔ داؤد اور حارث سیف الدین کے سامنے گئے۔ فوجی انداز سے سلام کیا اور سیف الدین کے اشارے سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں اور چہروں پر گرد ڈال لی تھی اور سانسیں اس طرح لے رہے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ سیف الدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے دستے میں تھے۔ حارث چونکہ اس کی فوج کا سپاہی تھا، اس لیے ان سوالوں کا جواب اسی نے دیا۔ داؤد کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ تم اتنے دن کہاں رہے ہو؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری فوج کس طرح پسپا ہوئی، داؤد نے کہا۔ ہمیں بھی پسپا ہونا تھا، لیکن میں اسے ساتھ لے کر ایک چٹان پر چھپ گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تعاقب میں آتی ہے یا کہیں پڑاؤ کرتی ہے۔ میں نے جاسوسی شروع کر دی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ نے صلیبی مشیروں سے چھاپا مار جیش تیار کرائے تھے۔ میں بھی ایک جیش میں تھا۔ میں نے گہری دلچسپی سے تربیت حاصل کی تھی۔ جنگ میں یہ تربیت بہت کام آئی۔ جنگ ختم ہو گئی تو میں نے اس تربیت سے فائدہ اٹھایا
और सोचा कि मैं अगर भागूं तो अपनी फौज के लिए दुश्मन के कुछ राज भी लेता चलूं। ये यानी हारिस मिल गया, उसे मैंने अपने साथ रख लिया। सलाहुद्दीन अयूबी की फौज पेशकदमी करती रही और हम देखते रहे। अगर हमारे साथ 7-8 सिपाही होते तो शब खून मार मार कर उस फौज का बहुत नुकसान करते। हमने सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को तुर्कमान के इलाके में पड़ाव करते देखा है। फौज ने खैमे जिस तरह गाड़े हैं, उससे पता चलता है जैसे फौज वहां लंबे अरसे के लिए ठहरेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी फौजें घबरा कर भाग गई हैं। उससे पूछें, हमने रात को उनकी हैमागाह के करीब जाकर देखा है। अल्लाह तौबा, जख्मियों का कराहना बर्दाश्त नहीं होता। यूं मालूम होता था जैसे आधी फौज जख्मी है। मेरे मोहतरम, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। हम आपके गुलाम हैं, जो हुक्म देंगे बजा लाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौज लड़ने के काबिल नहीं। अगर आप अपनी फौज फौरन इकट्ठी करके हमला कर दें तो सलाहुद्दीन अयूबी को आप दमिश्क पहुंचा सकते हैं। सैफुद्दीन दाऊद की रिपोर्ट दिलचस्पी से सुन रहा था। वो शिकस्त हुर्दा था, इसलिए वो ऐसी बातें सुनने को तरस रहा था जो उसे ये तस्कीन दे कि उसे शिकस्त नहीं हुई और वो भागा नहीं, बल्कि उसकी फौज और उसके इत्तेहादी घबरा कर भागे थे। दाऊद उसकी ये नफ्सियाती ज़रूरत पूरी कर रहा था। यह उसकी कमज़ोरी थी जिसके असर से दाऊद की बातें उसे ज़हनी सुकून दे रही थी। हम मुसल जा रहे थे, दाऊद ने कहा। हारिस का गांव रास्ते में पड़ता था। यह कहने लगा कि घर वालों से मिलते चले। हम यहाँ आए तो इसके मोहतरम वालिद ने बताया कि आप यहाँ हैं। यकीन ना आया। आपको यहाँ देखकर भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ हैं। हम ये बातें आप तक पहुँचाना चाहते थे। खुदा ने हम पर बड़ा ही करम किया है। हम तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए हैं। सैफुद्दीन ने बादशाहों की तरह कहा, तुम्हें इस बहादुरी का इनाम मिलेगा। हमारे लिए इससे बड़ा और इनाम क्या हो सकता है कि हम आपकी बराबरी में बैठे आपके साथ बातें कर रहे हैं। हारिस ने कहा, हम आपके लिए जाने देकर अपनी रूहों को खुश करने को बेताब हैं। मालूम हुआ है कि आपके साथ कोई और भी है? दाऊद ने पूछा। वो दोनों चले गए हैं, सैफुद्दीन ने कहा। मैं भी चला जाऊंगा। हम पूछने की जुर्रत नहीं कर सकते कि आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं, हारिस ने कहा। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बहुत शर्मसार हूँ कि आपको मेरे घर वालों ने इस गंदे से कमरे में रखा और फर्श पर बिठा रखा है। मेरी ख्वाहिश यही थी, सैफुद्दीन ने कहा। मैं यहीं चंद दिन गुजारना चाहता था। तुम किसी को ना बताना कि मैं यहाँ हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? दाऊद ने पूछा। मैं हलब जाऊंगा, सैफुद्दीन ने जवाब दिया। वहां से मोसल चला जाऊंगा। लेकिन आप अकेले हैं, दाऊद बोला। आपके साथ कोई मुहाफिज नहीं। इस इलाके में कोई खतरा नहीं, सैफुद्दीन ने कहा। अकेला चला जाऊंगा। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, दाऊद ने कहा। इस इलाके को दुश्मन से हाली ना समझे। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। सलाहुद्दीन अयूबी के छापा मार घूम फिर रहे हैं। किसी ने आपको पहचान लिया तो हम दोनों सारी उम्र पछताते रहेंगे कि हम आपके साथ क्यों ना चले गए। इत्तफाक से हम आ गए हैं। हमारे पास घोड़े हैं, हथियार हैं। हम आपके साथ चलेंगे। वैसे भी कोई हुक्मरान मुहाफिजों के बगैर कहीं जाता अच्छा नहीं लगता। सैफुद्दीन को मुहाफिजों की ज़रूरत थी। वो तो पहले ही डरा हुआ था। दाऊद ने उसे और डरा दिया। उसने उन्हें कहा कि वो अपने कपड़े साफ कर लें और अगली रात चलने के लिए तैयार हो जाएं। वो अंदर चले गए और सैफुद्दीन फौजी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फौजी उसके कमरे में ना गई। दिन को दाऊद और हारिस उसके लिए खाना ले गए। उसके पास बैठे रहे और दिन गुजर गया। जिस वक़्त ये 3 मुसलमान हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, वहाँ से कुछ दूर सलीबी कमांडरों और हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो अल-मलक सालेह, गुमश्तगीन और सैफुद्दीन की मुतहिदा अफवाज की शिकस्त पर गौर कर रहे थे। उनमें तकरीबन सब सुल्तान अयूबी के मुकाबले में आकर शिकस्त खा चुके थे। उन 3 मुसलमान फौजों की शिकस्त दरअसल हमारी शिकस्त है, रिमांड ने कहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सलाहुद्दीन अयूबी की फौज की नफरी ज्यादा नहीं थी। मुझे आपकी राय से इत्तफाक नहीं, एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह रेनाल्ड ने कहा। हमारा मकसद ये हरगिज नहीं कि मुसलमान आपस में टकराएं तो उनमें से किसी फरीक को फतह या शिकस्त हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहे और एक फरीक हमारे हाथ में खेलता रहे। हमारा बदतरीन और खतरनाक दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी है। हम चाहते हैं कि उसके मुसलमान भाई उसके रास्ते में हायल रहें और उसकी ताकत ज़ाया करते रहें। अगर उसके मुसलमान हरीफों की ताकत ज़ाया हो रही है
تو ہوتی رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اس کے حریف ہمارے خلاف متحد ہو جائیں۔ میں آپ کو مسلمان علاقوں اور حکمرانوں کی پوری کیفیت سناتا ہوں جو ہمارے مشیروں نے بھیجی ہیں، ایک کمانڈر نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کی دشمن تینوں فوجوں کی جذباتی حالت یہ ہے کہ سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے۔ ان کا جانی نقصان بھی بہت ہوا اور وہ بے شمار اسلحہ اور سامان پھینک آئے ہیں۔ وہ فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ہم نے انہیں جو مشیر دے رکھے ہیں، انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو بڑی مشکل سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی حباب الترکمان کے خوبصورت علاقے میں خیمہ زن ہے۔ وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کر رہا۔ ہمارے مشیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجیں ہاں وہ کسی بھی حالت میں ہوں حملہ کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے۔ اسے مارنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ شاید کامیاب نہ ہو، اگزسٹ نے کہا، کیونکہ ایوبی بے خبر کبھی نہیں بیٹھا۔ اس کا جاسوسی کا نظام ہر لمحہ بیدار اور سرگرم رہتا ہے۔ اسے آنے والے واقعات اور حملوں کی اطلاع 2 دن پہلے مل جاتی ہے۔ ہمارے جو مشیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں انہیں سختی سے ہدایت دو کہ اپنے جاسوسوں کو اور زیادہ تیز کر دیں اور ان کی تعداد بھی بڑھا دیں۔ انہیں یہ کام دیں کہ تمام علاقوں میں گھومتے پھرتے رہیں اور ایوبی کے جاسوسوں کو پکڑیں۔ جب مسلمان فوجیں حملے کے لیے کوچ کریں تو جاسوس اور چھاپہ مار دور دور بکھر جائیں۔ جہاں کوئی مشکوک آدمی ادھر ادھر جاتا نظر آئے اسے پکڑ لیں، مسافروں کو بھی روک لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایوبی کو حملے کی خبر اس وقت ہو جب اس کے مسلمان بھائیوں کے گھوڑے اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو کر اس کی فوج کا کشت و خون شروع کر دیں۔ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ان علاقوں سے جو اس کے قبضے میں ہیں فوج کے لیے بھرتی کر رہا ہے اور لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، ایک اور کمانڈر نے کہا۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہم پہلے ہی اختیار کر رہے ہیں کہ اس پر جلدی حملہ کرایا جائے تاکہ اسے تیاری کی مہلت نہ ملے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اخلاقی تحریب کاری کی وہی مہم چلائی جائے جو ہم نے مصر میں چلائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے بہت سے آدمی اور کئی ایک کارآمد اور قیمتی لڑکیاں پکڑی گئیں اور ماری گئی ہیں، لیکن یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ ہم بھی تو مرتے ہیں، سلیب کی خاطر ہمیں خود بھی مرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مروانا ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں پر حملہ ضروری ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس خطے سے بے دخل نہیں کر سکے۔ اس نے مصر میں پاؤں جما لیے ہیں اور یہاں بھی آ گیا ہے۔ اس کی کامیابی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ کا استاد ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انتظامیہ کا ماہر ہے، اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں میں قومیت اور مذہب کا جنون پیدا کر رکھا ہے۔ ہمارے خلاف لڑنے کو وہ مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے چھاپہ مار بھیڑیوں کی طرح ہماری فوج پر شب خون مارتے ہیں۔ اس جنون اور اس عقیدے کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ہمیشہ انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے جسے لذت پرستی کہتے ہیں، شاہ اگزسٹ نے کہا۔ جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ حکمران بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کی اسی کمزوری کو استعمال کیا ہے۔ ہمیں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک اور مہم شروع کرنی ہے۔ یہ ہے ایوبی کے خلاف نفرت کی مہم۔ اس کے خلاف انتہائی گھٹیا باتیں مشہور کر دو، لیکن یہ کام تم نہیں کرو گے، بلکہ مسلمانوں کی زبانیں استعمال کی جائیں گی۔ اپنے مخالفین اور دشمنوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کردار اور اخلاق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تمہارا دشمن حیثیت، رتبے اور شہرت کے لحاظ سے جس قدر بلند ہو، اس پر اتنے ہی گھٹیا اور پست الزام عائد کرو۔ 100 میں سے 5 آدمی تو تمہاری بات مان جائیں گے۔ اس دوران اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھو، ایک کمانڈر نے کہا۔ ہمیں بہت وقت مل گیا ہے۔ آپ نے بہت کامیابی سے مسلمانوں میں حکومت پرستی کا مرض پیدا کر کے انہیں آپس میں ٹکرایا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں میں اپنے دوست پیدا نہ کرتے تو آج صلاح الدین ایوبی فلسطین میں ہوتا۔ ہم نے اسی کی قوم اسی کے راستے میں کھڑی کر دی ہے۔ میں حیران ہوں، ریمانڈ نے کہا۔ یہی مسلمان سپاہی ایوبی کی فوج میں ہیں۔ وہ ہمارے 10 سپاہیوں پر بھاری ہوتے ہیں، مگر یہی مسلمان سپاہی ایوبی کے حریفوں کی فوج میں تھے تو ایسی بری شکست کھا گئے کہ بکھرے ہوئے بھاگے۔ یہ عقیدے اور نظریے کا کرشمہ ہے جسے مسلمان ایمان کہتے ہیں، رینالڈ نے کہا۔ جو سپاہی یا سالار اپنا ایمان نیلام کر دیتا ہے اس میں لڑنے کا جذبہ نہیں رہتا،
اسے زندگی اور اجرت عزیز ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے کردار کشی کو ضروری سمجھا ہے۔ لوگوں میں جنسیت اور نشے کی عادت پیدا کرو، پھر تمہیں سپاہی اور گھوڑے مروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ حلب میں تینوں مسلمان فوجوں کو یکجا کر کے ایک کمان میں رکھا جائے، واجبی سی مدد دی جائے، انہیں ایک محاذ پر رکھا جائے، لیکن ان تینوں میں تفرقہ بھی پیدا کیا جائے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ حارث کے گاؤں پر نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے گھر سے 3 گھوڑے نکلے، ایک پر سیف الدین سوار ہوا، دوسرے پر حارث اور تیسرے پر داؤد۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے فوجی انداز سے عمودی پکڑ رکھی تھی۔ انہیں الوداع کہنے کے لیے حارث کا باپ، بہن اور بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ حارث کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ سیف الدین فوجی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور فوجی داؤد کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیف الدین کی اور اپنے بھائی کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ خدا حافظ کی آوازیں سنائی دی اور تینوں سوار چل پڑے۔ گھوڑے تاریکی میں روپوش ہو گئے۔ فوجی ان کے ٹاپ سنتی رہی۔ جو ٹاپو دھیمے ہوتے گئے، فوجی کے کانوں میں داؤد کی آواز بلند ہوتی گئی۔ راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے راستے جایا کرتی ہیں۔ وہ جب اندر جا کر سونے کے لیے لیٹی تو بھی اس کے گرد داؤد کے یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، کیا میں داؤد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ شرمسار ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اسے داؤد کے یہ الفاظ یاد آئے، راستے میں ہون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں۔ اس کے ذہن میں خون موجے مارنے لگا۔ شادی ایک بیکار سا خیال بن کر ذہن سے نکل گیا۔ سیف الدین اور اس کے محافظوں نے رات سفر میں گزار دی۔ صبح طلوع ہوئی تو سیف الدین آگے آگے جا رہا تھا۔ داؤد اور حارث اتنا پیچھے تھے کہ ان کی باتیں سیف الدین کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی بھی آوازیں تھیں۔ معلوم نہیں تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ حارث نے جھنجھلا کر داؤد سے کہا۔ یہاں ہم اسے قتل کر کے لاش کہیں دبا دیں تو کسی کو ہم پر قتل کا شک نہیں ہو سکتا۔ اسے زندہ رکھ کر ہم اس کی پوری فوج کو قتل کرا سکیں گے۔ داؤد نے کہا، یہ مر گیا تو اس کی فوج کی کمان کوئی اور لے لے گا۔ مجھے راز معلوم کرنا ہے، تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ دوپہر سے کچھ پہلے انہیں حلب کے مینار نظر آنے لگے۔ اسے الگ ہٹ کر المبارک کا سبزہ زار تھا جہاں قدرتی چشمے تھے۔ اس جگہ کے قریب پہنچے تو سیف الدین کا وہ کماندار جو الملک الصالح کے لیے اس کی ملاقات کا پیغام لایا تھا دوڑتا آیا۔ اس نے بتایا کہ الملک الصالح انتظار کر رہا ہے۔ المبارک کے سبزہ زار میں داخل ہوئے تو الملک الصالح کے 2 سالار استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے لیے چشمے کے کنارے خیمہ نصب کیا جائے۔ وہ اسی جگہ قیام کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اس نے شہر میں الملک الصالح کے محل میں جانا کیوں پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے داؤد اور حارث کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے لیے نہایت خوشنما اور کشادہ خیمہ نصب کر دیا گیا۔ ملازم بھی آ گئے اور خیمے نے وہاں محل کا منظر بنا دیا۔ الملک الصالح نے اسے کلے میں رات کے کھانے پر مدعو کیا اور وہی ملاقات طے ہوئی۔ شام کو سیف الدین اور الملک الصالح کی ملاقات ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں اس ملاقات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ الملک الصالح اور سیف الدین والی موصل کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات قلعے میں ہوئی جہاں الملک الصالح نے سیف الدین کا استقبال کیا۔ سیف الدین نے کمسن شہزادے یعنی الملک الصالح کو گلے سے لگا لیا اور رو پڑا۔ ملاقات کے بعد سیف الدین اپنے خیمے میں چلا گیا جو چشمہ المبارک کے پاس تھا۔ وہاں اس نے بہت دن قیام کیا۔ 2 واقعہ نگاروں نے جو قوائف قلم بند کیے تھے وہ اس طرح ہیں کہ سیف الدین نے الملک الصالح سے کہا کہ اس نے اس کے پیغام کا جواب نہیں دیا۔ الملک الصالح حیران ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس نے دوسرے ہی دن تحریری جواب بھیج دیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، صلح کا معاہدہ محض دھوکہ ہے جو وقت حاصل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کو دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ سیف الدین نے کہا، میں تو اس پر پریشان تھا کہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے غلطی کی ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ الملک الصالح کے ساتھ اس کے 2 سالار بھی تھے۔ انہوں نے اسی وقت اس آدمی کو بلایا جسے پیغام دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ قاصد کون تھا۔ قاصد کو بلانے گئے تو معلوم ہوا کہ جس روز پیغام لے کر گیا تھا اس روز کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس اطلاع پر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ قاصد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا
کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ وہ کہیں اکیلا رہتا تھا، وہاں اس کا سامان پڑا تھا، وہ خود نہیں تھا۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا اہم پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ الملک الصالح کے صلیبی مشیروں تک پہنچا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ قاصد صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا، یا سیف الدین کی طرف جاتے ہوئے قاصد ایوبی کے جاسوسوں یا چھاپا مارو کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حملے میں پہل کر دے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو فوراً اکٹھا کیا جائے اور ایوبی پر حملہ کر دیا جائے۔ صلیبی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہے۔ ایک ہی دن میں موصل اور ہرن پیغام بھیج دیے گئے کہ افواج جس حالت میں ہیں حلب پہنچے۔ ہرن کے امیر گمشتگین نے کچھ پس و پیش کی، لیکن سب کے درمیان بیٹھ کر وہ کھلی مخالفت نہ کر سکا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تینوں افواج ایک ہائی کمانڈ کے تحت ہوں گی اور سپریم کمانڈر سیف الدین ہوگا۔ گمشتگین نے اپنی فوج شامل تو کر دی، لیکن خود حلب میں رہنا پسند کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سیف الدین کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا۔ 2-3 دنوں میں تینوں فوجیں حلب میں جمع ہو گئیں۔ صلیبیوں نے اسلحہ اور سامان بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مزید سامان کا وعدہ کیا اور افواج کو کوچ کرا دیا۔ حملے کا پلان عجلت میں بنایا گیا تھا۔ کوچ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نقل و حرکت رات کو کی گئی، دن کو پڑاؤ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی انتظام کیا گیا کہ چھاپا مارو کی خاصی تعداد کوچ کے راستے دائیں بائیں اس ہدایت کے ساتھ پھیلا دی گئی، کوئی مسافر نظر آئے تو اسے پکڑ کر حلب بھیج دو، تاکہ فوج کا کوچ خفیہ رہے۔ کوچ سے پہلے سیف الدین نے داؤد اور حارث کو بلایا، انہیں شاباش دی اور کہا کہ انہوں نے مشکل کے وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے، جنگ کے بعد انہیں ترقی ملے گی اور انعام بھی۔ اس نے حارث سے کہا، تمہاری بہن کا میرے سر ایک قرض ہے، میں اس کے سامنے اس وقت جاؤں گا جب میں یہ قرض ادا کرنے کے قابل ہوں گا۔ حارث کو حیرت میں دیکھ کر اس نے کہا، فوزی نے کہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار لے کر اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی چلوں گی۔ حارث، میں اگر فاتح واپس آیا تو تمہاری بہن موصل کی ملکہ ہوگی۔ انشاءاللہ، حارث نے کہا، ہم آپ کو فاتح لائیں گے۔ کیا تینوں فوجیں اکٹھی جا رہی ہیں؟ ہاں، سیف الدین نے جواب دیا، اور میں تینوں کا سالار اعلیٰ ہوں گا۔ زندہ باد، داؤد نے کہا۔ اب بھاگنے کی باری صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ داؤد اور حارث نے غلامانہ انداز سے جوشیلی باتیں کر کے اور فوزی کا نام بار بار لے کر اسے پلان کا حقہ بھی معلوم کر لیا اور نقل و حرکت کا انداز بھی پوچھ لیا۔ تم دونوں اپنی فوج میں چلے جاؤ، سیف الدین نے کہا، میرا محافظ دستہ آ گیا ہے، میں تم دونوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔